یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ جی اسلام جیسا دین جنگ میں حاصل ہونے والی انسانوں کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر خاص طور پہ خواتین کو لونڈی بنانے کی، اور پھر ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا یہ اخلاقیات اسلامی اخلاقیات کے منافی نہیں ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی علمی حیثیت اور اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھے بغیر اس پر کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو حکم ہے غلام اور لونڈی والا، یہ جو معاملہ سلسلہ ہے، یہ اسلام نے شروع نہیں کیا۔ بہت سے ایسے مسائل اور معاملات تھے جو پہلے صدیوں سے چلے آ رہے تھے، جو کہ غلط تھے، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات خراب تھے۔ اسلام نے ان کی مختلف انداز میں ذہن سازی کر کے، ڈائریکشنز متعین کر کے، اس کے اندر جو ٹائٹ بند بندے ہوئے تھے اس کو کھول کر، اور الٹیمیٹلی اس سے آزاد کروانے کی طرف معاملات کو لے کر گیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا، یعنی اسلام ایک بڑا معقول دین ہے، یہ زمین پر رہنے والوں کے لیے دین ہے۔ یہ کوئی ماورائی نہیں تھا کہ ایک ایسا آتے ہی ونس فار آل ایک آرڈر پاس کرتا اور سارے لوگ عرب میں جن کے 500 غلام تھے اور وہ یہ ان کا کاروبار تھا، وہ سارے کے سارے بیکان اس سے منع ہو جاتے۔ یہ نہیں، ممکن نہیں تھا۔ تو لہٰذا اسلام نے گریجولی اس کو لیا، اور سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کے حقوق کی بات کی۔ اسلام نے کہا کہ جو غلام، مراد کیا، اس کو اپنی کموڈیٹی سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ کموڈیٹی نہیں ہے، وہ انسان ہے اور تمہارے جیسے انسان ہے۔ اسلام نے کہا کہ ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام نے ان کا احساس دلوایا، ان کی عزت نفس مجروح کرنے سے روکا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے غلاموں کو تعلیم کا حق نہیں تھا، جبکہ اسلام میں بڑے بڑے محدثین، تابعین غلام ہیں، غلام تھے، حضور کے غلام، پھر صحابہ کرام کے غلام، بڑے بڑے تابعین۔ اس کے بعد اسلام نے بعض عبادات کے اندر جو نقائص رہ جاتے ہیں یا بعض گناہ ہیں، ان کے کفاروں میں ان کا آزاد کرنا کہا، لکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تعلیم دی، اور صحابہ کرام نے اور اسلام نے کیا کہ ان کے ساتھ شادی کرو، ان کو آزاد کرو اور ان کے ساتھ شادی کرو۔ یہ وہ پورا ماحول تھا جو عرب معاشرے سے اسلام نے بنانا شروع کیا کہ ان کے حقوق ہوتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ برابر کے حقدار ہیں، ان کو کھانے پینے رہنے کے وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ایک آزاد شخص کو حاصل ہے۔ یعنی انسانی نفسیات اور انسانی معاشروں میں جس طرح فکر کا ارتقاء ہوتا ہے، اسی طرح غلام اور باندے سے متعلق اسلام نے فکر کے ارتقاء کے یہ مراحل طے کیے۔ اور کوئی اگر آپ وہ پوائنٹس دیکھیں تو کوئی 100 سے زائد چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن میں ان کی آزادی، ان کے حقوق کا تحفظ، اس کو دین کی قدروں کے ساتھ جوڑا، اور الٹیمیٹلی اسلامی کلچر میں آ کے پھر اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ یعنی اسلام نے نہ اس کو جاری رکھا، نہ اس کو شروع کیا، بلکہ پہلے سے شروع جو ایک رواج تھا اسلام نے اس کے اندر اصلاحات کر کے ان کو ہر ممکن حد تک ان کا ڈیفنس کیا، اور حتیٰ بالآخر ان کو آزاد کر کے، اور اس کے لیے بڑی بڑی پھر اسلام نے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے کامیابیاں اور بڑے بڑی عبادات اور اللہ کی رضا کا ذریعہ اس کو بیان کیا۔ فک الرقبہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم گردنوں کو آزاد کرواؤ، بے شمار اس طرح کے۔ تو لہٰذا اسلام نے نہ اس کو جاری کیا، نہ اس کو منوان قبول کیا، بلکہ اس کی اصلاح کی، اور اس میں پھر یہ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ایک بالکل رائٹ فل چیز اس دور میں ہوتی تھی، یہ ماننے والی بات ہے۔ لیکن بعد ازاں اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ ان کو آزاد کرو اور ان سے نکاح کر لو۔ بالکل ازواج مطہرات میں سے بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو کون تھیں؟ جو دوسرے علاقے سے تشریف لے کر آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقد میں بھی ایک ایسی خاتون موجود ہے، یعنی اب میں تفصیل اور ان کا نام وہ نہیں لینا چاہ رہا ادباً، کہ جو دوسرے علاقے سے بطور لونڈی آئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے آزاد کر کے اپنا نکاح کیا اور بیوی کا سٹیٹس دیا۔ رسول اللہ کا عمل دیکھیے یہی ہے
کہ آزاد کر کے بیوی کا سٹیٹس دیا۔ اہل بیت امام حسین کا عمل یہی ہے، آزاد کر کے بیوی کا سٹیٹس دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کا عمل یہی ہے، آزاد کر کے بیوی کا سٹیٹس دیا۔ تو ہمارے پاس یہ ہیں لیڈنگ پرسنالٹیز، ہم نے ان کے عمل کو لینے، اور انہوں نے اس تشخص کو توڑا اور اس کو آگے چلایا۔ اب اس ایک بات کو پکڑ کے پورے اسلام کو مورد الزام ٹھہرانا، تو یہ یہ ایک غیر سنجیدہ سی بات ہے۔ تو سنجیدہ اپروچ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی تصور کے ارتقاء کو مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا دین اس کے ارتقاء کو کس رخ پر موڑ رہا ہے۔ اگر وہ رخ منفی ہے تو پھر تنقید بنتی ہے، اور اگر وہ رخ مثبت ہے تو پھر تنقید نہیں بنتی، پھر اس کی تائید بنتی ہے، لیکن الٹیمیٹ نتائج آنے تک بہرحال انسانی معاشروں میں وقت لگتا ہے۔